ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب نعروں کی گنج میں استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم معزز سامعین، بزرگان دین، ہمارے بھائی محترم حضرت مولانا حافظ محمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم نے محفل ذکر میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے بہت ہی خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا اس محفل کے اندر آنا اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں،
اللہ پاک نے ہمیں ایسی عظمت اور شان والا نبی عطا فرمایا ہے کہ جس کی عظمت کے تذکرے صرف ان کے آنے کے بعد دنیا میں نہیں ہوئے، بلکہ ان کی آمد سے بھی ہزاروں سال پہلے اللہ نے ان کے تذکرے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس وقت نبوت عطا فرما دی تھی، کنت نبیا آدم بین الماء والتین، اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، یعنی آدم علیہ السلام کو بھی ابھی وجود نہیں ملا تھا، اور اللہ نے میرے پیغمبر کے تذکرے پہلے سے آسمانوں پر کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک دن پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کب نبوت عطا فرمائی، اور اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ ساری کائنات کو بنانے سے پہلے کون سی چیز بنائی گئی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر اگر تو نے پوچھا ہے تو سن، اللہ نے اس ساری کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے پیغمبر کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کے نور کو بنا کر پھر جتنا اللہ کی مشیت میں تھا، منظور خداوندی تھا، وہ نور ٹھہرا رہا۔ پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ نے اپنا عرش بنایا، دوسرے حصے سے اللہ نے اپنی کرسی بنائی، تیسرے حصے سے لوح محفوظ کو بنایا، اور چوتھے حصے سے محمد الرسول اللہ کو بنایا گیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی عظمت ہے۔ آپ کے تذکرے آپ کی آمد سے قبل آسمانوں پر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف آپ کی آمد سے قبل نہیں، بلکہ اس کائنات کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے میرے پیغمبر کا تذکرہ اللہ آسمانوں پر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے جب ساری کائنات کی روحوں کو بنایا، ساری کائنات کی روحوں کو بنانے کے بعد 1,24,000 ارواح مقرر کی، ان کو چنا، ان کو منتخب کیا، اور منتخب کرنے کے بعد اللہ نے سب روحوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، میں نے تمہیں نبوت عطا کر دی، میں نے تمہیں رسالت سے سرفراز کر دیا، لیکن آج اس مجمع میں، اس میدان میں تم سب اکٹھے ہو کر میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، میرے ساتھ اقرار کرو، اور مجھے اس بات کا عہد دو کہ میں ایک رسول، ایک پیغمبر، خاتم النبیین دنیا میں بھیجوں گا۔ اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے دنیا کے اندر آ جائے، تمہاری نبوت ایک طرف، تمہاری رسالت ایک طرف، تم نے اپنے
اپنی نبوت اور رسالت کو ایک طرف رکھتے ہوئے میرے اس آخری پیغمبر کی نبوت پر ایمان لانا ہے، میرے اس بھیجے ہوئے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایسا رسول آئے گا جو تمہاری رسالت کی بھی تصدیق کرے گا، لیکن تم پر لازم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس نبی کی نبوت پر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی نبوت کی پیروی کرتے ہوئے ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت آیا، 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں آ چکے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحمت سراپا رحمت کو دنیا میں اترنا تھا، تو اللہ نے پہلے سے حالات اور اسباب ایسے پیدا کر دیے، نشانیوں کا ظہور کر دیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میرا آخری اور لاڈلا اور جو ہے خاتم النبیین پیغمبر دنیا میں آ رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں، بس اختصار کے ساتھ میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے رسول کی شان کیا ہے۔ آپ کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے متولی تھے۔ بیت اللہ کا ایک حصہ ہے جو بیت اللہ کی چھت میں شامل نہیں ہے، بیت اللہ سے الگ کر کے چھوٹی چھوٹی دیوار بنائی گئی ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ وہاں جائیں تو دیکھیں اب بھی وہ حصہ بیت اللہ شریف کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں۔ فرمایا عائشہ حتیم میں نماز پڑھ لو، حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، حتیم میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ حضرت عبد المطلب بیت اللہ میں آرام فرما رہے ہیں، اچانک جاگ آئی تو دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کا حسن پہلے سے بہت دوبالا ہو چکا ہے، ایسے ہے جیسے ابھی ابھی غسل کر کے خوبصورت کپڑے پہنے ہوں، سر میں تیل لگا ہوا، کنگھی کی ہوئی، اور جیسے کوئی انسان تیار ہو کے آتا ہے۔ عبد المطلب کے والد نے اس کیفیت میں عبد المطلب کو دیکھا تو ہاتھ پکڑا اور اپنے بیٹے کو اس زمانے کے دستور کے مطابق ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ کاہن نے دیکھا اور ساری کیفیت کو دیکھ کر کاہن نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام تمہیں دیا گیا ہے کہ عبد المطلب کی شادی کر دو۔ چنانچہ آپ کے والد نے عبد المطلب کی شادی کی ایک خاتون سے جس کا نام تھا قیلا۔ قیلا کا انتقال ہو گیا، پھر ایک دوسری خاتون سے شادی کی جس کا نام تھا فاطمہ۔ حضرت عبد المطلب انتہائی خوبصورت انسان تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب کی پیشانی پر سورج کی طرح ایک نور چمکا کرتا تھا۔ جب فاطمہ سے شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو فاطمہ کے بطن میں منتقل کر دیا، اور اس نور سے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ انتہائی خوبصورت انسان تھے۔ ایک دفعہ گزر رہے ہیں، تورات کی ایک عالمہ عورت، اس نے عبداللہ کو گزرتے ہوئے دیکھا تو پیغام نکاح دے دیا۔ ادھر آپ کے والد
حضرت عبد المطلب نے آپ کی شادی حضرت آمنہ کے ساتھ کر دی۔ جب شادی کے بعد اب عبداللہ واپس آئے تو اس خاتون نے جو تورات کی عالمہ تھی اس نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ اس نے کہا عبداللہ سے کہو کہ میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں بلکہ میں تورات کی عالمہ ہوں، میں نے تورات میں آخری پیغمبر کی جو نشانیاں پڑھی تھیں ان نشانیوں کے مطابق مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص جو گزر رہا ہے جس کی پیشانی پر نور چمک رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ آخری رسول کا والد گرامی ہے۔ اب جب آپ واپس آ رہے ہیں تو وہ نور آپ کی پیشانی پر چمکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ نور کسی خاتون کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے۔ اب آپ پہنچے ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن میں۔ آپ کی والدہ کا نام ہے سیدہ آمنہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی میرے وطن میں تشریف آوری ہوئی، عجیب مناظر میں نے دیکھے۔ عام طور پر اس حالت میں مائیں بہت تکلیف سے وقت گزارتی ہیں، لیکن مجھے ایک دن ایک لمحے کے لیے بھی کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ اور فرماتی ہیں کہ جب میرے آپ وطن میں آئے تو میں عرب کے ریگستان میں نوکدار پتھروں پر چلتی تھی تو وہ نوکیلے پتھر بھی مجھے ریشم سے زیادہ نرم اور ملائم محسوس ہوتے تھے۔ ایسی عجیب و غریب برکات آپ کی آمد سے آنا شروع ہو گئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت کے وقت بھی بہت ساری برکات کا ظہور ہوتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ولادت کی، اور آپ کی ولادت کے ساتھ ہی ایک ایسا نور ظاہر ہوتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اتنی نورانیت، اتنا نور تھا کہ اس نور کے طفیل مشرق اور مغرب اور پوری کائنات روشن ہو گئی۔ اللہ نے ایسا میرے نبی کو نور عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ تشریف لائے، ایک قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، اور ایک قول یہ ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت شریفہ ہوتی ہے۔ لیکن مہینہ سب مورخین کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا تھا۔ قربان جائیں، اللہ نے آپ کو مہینہ بھی کیسا شاندار عطا فرمایا۔ ربیع الاول، ربی کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی ہے پہلا۔ ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار، یعنی آپ کی آمد سے پتہ یہ چلا کہ یہ بچہ جو ربیع الاول میں پیدا ہو رہا ہے اب اس کے آنے سے ہر طرف بہار ہی بہار پھیل جائے گی، ظلمت ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے آنے کی وجہ سے کفر کی، شرک کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی، ہر طرف نور ہی نور پھیل جائے گا، ہدایت کی روشنی پھیل جائے گی۔ تو اللہ نے ہم سب کو ایسا پیغمبر نصیب فرمایا، عظیم الشان پیغمبر، حسن و جمال کا پیکر۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، لِكُلِّ نَبِيٍّ فَضِيلَةٌ فِي الْأَنَامِ وَلِجُمْلَتِهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا فرمائی، لیکن میرے نبی کو اللہ نے مجموعہ کمالات بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے غیب سے ایک آواز سنائی دی کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کا نام محمد رکھنا۔ اب محمد کا کیا معنی ہے؟ قابل تعریف، یعنی ایسا لفظ اللہ نے میرے نبی کے نام کے لیے منتخب کیا کہ جب کسی انسان کے ہونٹ ہلتے ہیں، لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، تو خود بخود میرے نبی کی تعریف ہو جاتی ہے۔ مشرکین مکہ جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا، کہنے لگے کہ ہم بڑے بے وقوف لوگ ہیں۔ مشکات شریف کی یہ روایت ہے، کہنے لگے کہ عجیب حال ہے ہمارا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ادھر ہم کہتے ہیں محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے۔ جب ہم نے محمد کہہ دیا تو تعریف تو خود بخود ہو گئی۔ اب کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم نام بدل دیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک نام تجویز کیا، مزمم۔ مذمم کا معنی ہوتا ہے جس کی ہر کوئی برائی بیان کرے، جس کی مذمت کی جائے۔ تو انہوں نے کہا آج کے بعد ہم مزمم کہیں گے، محمد نہیں کہیں گے۔ صحابہ اکرام جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانے تھے، جب ان کو پتہ چلا تو بڑی ناگواری محسوس ہوئی، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان مشرکین نے آپ کا نام بدل دیا ہے اور کہتے ہیں کہ جی مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم میں یہ خرابیاں ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم۔ فرمایا میرے صحابہ، تمہیں تعجب نہیں ہوتا، تمہیں حیرانگی نہیں ہوتی، تم دیکھتے نہیں ہو میرے اللہ کی شان کہ اللہ نے ان مشرکین کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا، ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیا کہ یہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں۔ وَأَنَا مُحَمَّدٌ، میں تو محمد ہوں، میں مزمم ہوں ہی نہیں، میں تو محمد ہوں۔ تو محمد کا معنی تعریف، جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ اور دوسرا نام اللہ نے جو آسمانوں پر آپ کا رکھوایا، جس کا نام ہے احمد۔ دوسرا نام احمد۔ احمد کا معنی تعریف کرنے والا۔ ایسی تعریف پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی ہے کہ آج تک کائنات میں اس جیسی کوئی تعریف نہیں کر سکا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان مبارک پر تھا وہ یہ تھا، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پیدا ہوتے ہی اللہ کی تعریف کے جملے آپ کی زبان پر جاری ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان پیغمبر ہمیں عطا فرمایا، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس پیغمبر کی امت میں پیدا ہو گئے۔ کیسی خوش قسمتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ سن رہے ہیں، اس تذکرے کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جتنا بھی سنتے جائیں، جتنا بھی بیان کرتے جائیں، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کریں۔ اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے محبت کی ہے۔
ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سچی محبت کریں۔ آپ کے ساتھ سچی محبت کیا ہے؟ کہ ہم آپ کی اتباع کریں، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے، اس کے عزیز و اقارب سے اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک ایمان بھی معتبر نہیں ہے۔ اب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی 100% اتباع کریں۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کی اتباع کریں گے تو جس طریقے سے آج ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ سننے کے لیے اس مجلس کے اندر جمع ہے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کے قدموں میں اسی طرح جمع کر دے گا۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، لیکن ایک غم ہے جو مجھے ہر وقت ستائے جا رہا ہے۔ میں ہر وقت سوچتا ہوں کہ مجھے جب آپ کی یاد آتی ہے، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، کہیں بھی ہوتا ہوں، تو میں در اقدس پہ حاضر ہو کے چہرہ انور کا دیدار کر لیتا ہوں تو مجھے تسکین آ جاتی ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں اگر مجھے اللہ نے بھیج دیا تو معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں گا، آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہاں میں آپ کو دیکھ نہ سکوں، آپ کی زیارت نہ کر سکوں، تو یا رسول اللہ وہ جنت ہی کیا، اس جنت کا لطف ہی کیا جس میں آپ کا دیدار نہ ہو۔ تو مجھے تو آپ کے ساتھ محبت ہے، آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو جنت میں بھی لطف نہیں آئے گا۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، المرء مع من احب الیہ، فرمایا جنت میں بھی انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کو دنیا کے اندر انسان کو جس کے ساتھ محبت ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے۔ آج سے اس مجلس کو سننے کے بعد یہ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت کریں گے۔ اور سچی محبت کس چیز کا نام ہے؟ کہ ہم اپنے نبی کی اتباع کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھ کے ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ آخری حدیث سناتا ہوں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، باقی کام کاج بھی کرتا ہوں، میری روٹین یہ ہے کہ میں اپنے باقی معمولات کے ساتھ ساتھ اپنے دن کا 1/4 حصہ اگر آپ پر درود پاک پڑھ لوں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر اور زیادہ کر لو تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اپنے معمولات میں سے آدھا وقت درود پاک کے لیے خاص کر لوں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بہت اچھا، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو اور اچھا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اپنے معمولات میں سے 2/3
یوں سمجھیں کہ اگر 4 گھنٹے معمولات ہیں تو 3 گھنٹے میں درود پاک پڑھوں اور 1 گھنٹہ باقی معمول کروں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اور زیادہ کر لو تو اچھا۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید، اگر تم ایسا کر لو تو اللہ تمہیں 2 انعام دیں گے۔ فرمایا اگر تم اپنا سارا وقت مجھ پر درود پڑھنے میں خرچ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے، اور دوسرا انعام تمہیں یہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ انعامات ہمارے لیے بھی ہیں۔ کتنے خوبصورت 2 انعام ہیں کہ انسان کے دنیا آخرت کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر انسان اپنے محبوب پیغمبر پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ تو اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کے بعد ایک تو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور دوسرے نمبر پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب و کامران فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔